بولو. اچھا اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ نا جو آپ جتنا بہت سے متائن وغیرہ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، جن میں سے کئی آپ ہماری اپنی کتب میں بات تو سن لیں، ہماری اپنی کتب میں سے بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور لائک میں آپ کی کئی چیزوں کو سنتا ہوں سمجھ رہے ہیں، تو مجھے نا ایک چیز جو سب سے تنگ کرتی ہے نا، لائک جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری کتب سے ثابت نہیں ہوتی، اگر آپ یہ ہماری کتب سے ثابت کر دینا تو لائک میں آپ کا ایک وہ شکر گزار کہہ لوں ہوں گا ٹھیک ہے. جو چیز مجھے سب سے تنگ کرتی ہے وہ نا غیر اللہ سے استغاثہ ہے. لائک اس میں میرے اتنے شبہات ہیں کہ نا اس میں مجھے بہت لائک سب سے تنگ کرنے والی چیز ہی ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا. آپ مولوی کے پاس جاتے ہیں نا رات کو مولوی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب سردی لگی ہے کمبل اوڑھ دو، وہ آپ پہ کمبل ڈال دیتا ہے، تو غیر اللہ سے استغاثہ ہی ہوا نا. مولوی صاحب سردی ہے، بہت سردی کا موسم ہے، سردی لگ رہی ہے، مولوی صاحب جو ہے کمبل ڈال دیا آپ پہ، وہ جو ہے نا استغاثہ ہی ہے غیر اللہ سے. محمد صاحب غیر اللہ سے استغاثہ اس معنی میں کہ فوق الاسباب، یعنی کہ لیٹ سے آپ میں یہاں پہ ہوں اور میں مولوی سے فریاد کر رہا ہوں تو لائک وہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. اور تو ٹھیک ہے اس کو آپ قبول نہ کرو. یہ ایک فرعی مسئلہ ہے. دیکھیں یہ کوئی اصولی دین فروعی دین تو نہیں ہے. یہ ہم کہتے ہیں جائز ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ واجب ہے، ہم کہتے ہیں جائز ہے. کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب سمجھتا ہے کہ وہ سبب ہے، مثلا جیسے ایک گولی ہے نا سبب ہے، مجھے زکام ہے میں گولی کھاتا ہوں، یہ گولی ہے ایک ٹیبلٹ ہے اتنا چھوٹا سا پیراسیٹامول، وہ آپ نے کھا لیا بھائی، یہ ایک سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہستی میں موجود ہیں، وہ کوئی معدوم نہیں ہے کہ وہ وجود ہی نہیں ہے، اور وہ سنتے بھی ہیں، ان کو ہم سے پیار بھی ہے، اور وہ بہت مہربان ہے. وہ ہمارے والدین سے زیادہ ان کو رحمت ہے، رحمتاً للعالمین ہے امت کے لیے. تو وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں؟ مومنین سے رؤوف الرحیم ہے یا نہیں ہے؟ یا منسوخ ہے؟ آیا منسوخ ہے؟ اگر وہ رؤوف الرحیم ہے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے. جیسے گولی میں یہ تاثیر ہے کہ آپ نے کھا لیا وہ تو زکام ٹھیک ہو جاتا ہے نا، ان میں بھی یہ طاقت ہے. اجازت دیں کہ اگر وہ چاہیں تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام مثلا مردے کو زندہ کرتے ہیں یا مریض کو شفا دیتے ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو نہ مانیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو دوسرے دلائل تو بہت ہے نا، امامت کے، ائمہ علیہ السلام کے، عصمت کے، ابو بکر عمر کے متائن کے، یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے. آپ توسل نہ کریں، چھوڑیں، آپ استغاثہ نہ کریں. ہم نہیں کہتے یہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. جی آپ بولیں. میری بات سنیں، آپ کے ہاں شاید یہ فرعی مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ جس نظریے سے میں سوچتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لائک ہمارے یہاں لائک اگر محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ وغیرہ کی کتابیں پڑھیں تو وہ سب سے زیادہ ہیں ہی اسی موضوع پر. اور دیکھیں، اور یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے استغاثہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جی معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، بریلوی وغیرہ سب مسلمان سب کرتے ہیں، صرف وہابی نہیں کرتے. صرف جو وہابی ہیں وہ استغاثہ کو شرک سمجھتے ہیں، باقی سب کوئی اس کو شرک نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہمیں ہماری کتابوں سے اس پر کوئی قطعی دلائل دکھا سکتے ہیں. آپ شرک کی دلیل ہے کیا؟ میں آپ شرک ثابت کروں، میں کیا ثابت کروں؟ میں نے کہا نا، میں نے کہا میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم مجھے پانی دے دو، ٹھیک ہے نا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں، کہتا ہوں پانی دے دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ زندہ ہیں، کہتا ہوں پانی دے دو. میں نے یہ عبادت نہیں کرتا، کہتا ہوں پانی دے دو، ٹھیک ہے. جیسے حیات میں وہ زندہ تھے اب بھی زندہ، تو اس میں شرک نہیں ہے. میں نے اپنی موقف واضح کر دیا، ٹھیک ہے. کیا دلیل ہے کہ وہ پانی دینے پر قادر ہیں؟ کیا کس بات پہ دلیل ہے کہ وہ پانی دینے پر قادر ہیں؟ مرنے کے بعد بھی، یوں کہ وصال کے بعد بھی وہ پانی دینے پر قادر ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے دلیل میں ابھی بیان کرتا ہوں، اب اچھی طرح سے سن لو، ٹھیک ہے نا، اچھی طرح سے سن لو، 2 منٹ لگیں گے، سنو. یہ کتاب ہے انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام، تالیف عبد الرحمن السیوطی. عبد الرحمن السیوطی یہ شیعوں کا کیا عالم نہیں، یہ مخالفین کا. مطبعۃ مطلع انوار دکن میں، حیدرآباد دکن میں کتاب چھپی ہے، پرانی چھاپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المؤلف رحمہ اللہ، مؤلف جو عبد الرحمن سیوطی ہیں فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اپنے قبر میں، ہوا وسائر الانبیاء، وہ اور سائر الانبیاء دوسرے بقی انبیاء ہیں، معلومۃ عندنا علما قطعیا، ہمارے پاس ثابت ہے، قطعی علم کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. لما قام عندنا من الادلة فی ذلك، کیونکہ ہمارے پاس اس پہ بہت زیادہ دلیل ہے. وتواترت به الاخبار،
اور اس پہ احادیث متواتر ہیں. وقد الف الامام البیہقی لا رحمہ اللہ جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام. اور بیہقی نے ایک کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر، حیات انبیاء پر، فی قبورہم. فمن الاخبار، او بھائی آپ سنو نا بھائی، فمن الاخبار الدال علی ذلك. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اخبار احادیث ہیں. بس ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ انبیاء زندہ ہیں اپنے قبور میں. یہ ایک جانب سے. دوسری جانب سن رہے ہیں بھائی محمد سلفی؟ ہاں سن رہے ہیں، نہیں سن رہے؟ میں کیا سنا؟ میری دلیل ابھی ختم نہیں ہوئی. جی بولیں. اور سنا میں نے کیا کہا ابھی تک؟ امام سیوطی کی بات بتا رہے ہیں کہ امام سیوطی نے اپنے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اس پہ کافی ادلہ ہیں کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. زندہ باد. احسن. بس انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات مبارک میں معجزات کے حامل تھے. معجزات تھے ان کے پاس. وہ ان کے وفات کے بعد کیا ان سے چھینی گئی ہیں یا ان کے پاس ہیں وہ معجزات؟ آپ مجھے اس کا جواب لا ادری، مجھے معلوم نہیں. یہ وہ ابھی نبی ہیں یا نبوت ختم ہو گئی ان کی؟ نبی تو ہیں، ظاہر سی بات. رسول ہیں یا رسال؟ میں ایک بات بتاؤں، یہ بات اختلافی ہے ان میں جماعت عمریہ میں کہ کیا موت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نہیں. یہ اختلافی ہے ان کے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بہت شرم کی بات ہے آپ لوگوں میں. اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی جملے پہ آپ کے علماء نے اختلاف کیا ہے کیا واقعا وہ اب بھی رسول ہیں یا نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک وہ اب بھی رسول ہیں. اب بھی ان سے کوئی معجزات، آپ کے پاس کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ اللہ نے ان سے ان کے معجزات چھین لیے ہیں؟ کوئی دلیل ہے اس بات پر؟ میں اس پہ علم ہی نہیں رکھتا، میں اس بارے میں نہیں جانتا. بھائی تو کہہ دو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، نہیں معلوم. بس معجزات ان کے پاس تھے زندگی میں. زندگی میں معجزات تھے یا نہیں تھے وہ بھی نہیں معلوم. تھے، کیوں نہیں تھے؟ مرنے کے بعد ان سے چھینے گئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ثابت نہیں کہ ان سے چھینے گئے. ٹھیک ہے، ہاں. اس لیے آپ کو شک ہے کہ وہ ابھی نبی ہیں یا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو شک ہے نا آپ کو ان کی رسالت؟ نہیں وہ تو ابھی بھی نبی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں، آپ کے علماء میں اختلافی ہے مسئلہ. میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا کہ وہ مرنے کے بعد وہ تو وہ اب بھی رسول ہیں، ان سے معجزات نہیں چھینے گئے. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ معجزات ان سے چھینے گئے. بس وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا، ہماری آنکھ نہیں دیکھتی ان کی زندگی کو. زندگی بہت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. بالغیب. غیب میں ایمان رکھنا، یہ قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، ان پہ ایمان رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے قرآن کے علاوہ جو بقیہ معجزات ہیں بہت سارے ہم نے نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں. اچھا، ان کی قبر میں وہ زندہ ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص زندہ بھی ہے، اس کے پاس معجزات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ ہم سے محبت بھی رکھتا ہے. آپ نماز میں تحیات کیسے پڑھتے ہیں؟ یا ذرا سنائیں. مجھے پتا ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے نہیں، بتاؤ، سناؤ. بتا تو السلام علیکم ایھا النبی. پورا سناؤ نا. التحیات والطیبات للہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اچھا پورا. ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کس کو دیتے ہو؟ سلام ایسے یہ کوئی اس کا معنی بھی ہے ایسے فضول ہے؟ بھائی کس کو سلام دیتے ہو؟ نبی کو. ہاں، یہ فضول پس نہیں ہے. امتی دیکھو، امتی کوئی بنگال میں ہے، امتی کوئی چائنا میں ہے، امتی کوئی جاپان میں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ سلام دیتا کس کو؟ ہاں. تو نبی وہی نبی جو دن میں آپ کتنی دفعہ سلام دیتے ہو؟ 5 دفعہ نہیں، بہت دفعہ سلام دیتے ہیں نا، کیونکہ ہر نماز میں سلام دیتے ہیں. بالکل، بہت دفعہ نوافل ہیں وغیرہ وغیرہ سلام دیتے ہیں. ہاں. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فردوها بمثلها او احسن منها. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ جی بالکل ایسے ہے کہ کوئی شخص آپ پہ سلام دے تو اسی طرح جواب دو یا اس سے بہتر جواب دے. تحیت سلام، تحیت کا رد کرنا واجب ہے نا، سلام کا رد کرنا جواب جی بالکل ایسے ہی ہے. ہاں بالکل. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سلام بھی سنتے ہیں، سلام بھی دیتے ہیں. تو وہ معجزات بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو اگر ان سے مانگ لیا جائے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے تو ثابت کر دیا کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ابس بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے. اور سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے سوائے وہابیت کے. ہاں اب بولو تم. آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ابھی بھی رسول ہیں، ان کے پاس ابھی بھی معجزات ہیں، اور یہ کہ ان کے اوپر سلام بھیجا جائے تو وہ سلام سنتے ہیں وٹ ایور. ٹھیک ہے. تو وٹ ایور کیا جواب بھی دیتے ہیں. مطلب
بٹ جواب سمجھ دینا آتی تھی واجب کہ ہے وہ بھائی جواب دینا وہ آپ نے خود بولا کہ قرآن میں واجب ہے ہاں ہاں تو سوال سلام اگر سنتے ہیں جواب نہیں دیتے یہ تو کفر ہے نا بھائی مطلب یہی تھا یہ مطلب تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جواب نہیں دیتے ہوں گے شیعوں کو جواب ضرور دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے مسئلہ نہیں اب میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا سنیں میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا کہ این اس مسئلے پر کہ آپ ان سے استغاثہ کریں اور وہ اس استغاثہ کو بھی قبول کریں یا اس کے بھی مدد کریں کیا آپ کے پاس اس کی کوئی ہمارے دلیل پاس حدیث ہے ہمارے پاس جی ہاں احادیث ہے ہمارے پاس ہمارے کتب میں احادیث ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ ہاں ہمارے پاس احادیث ہے دلیل نہیں ہے نہیں آپ کے کتب آپ قرآن میں یعنی دیکھیں بہت سارے یہ ایک فرعی جو باتیں ہیں نا فلان کام کرنا جائز ہے فلان بہت ساری چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں جو قرآن مجید میں تو بہت سارے ہاں قرآن مجید میں تو بہت سارے لیکن مثلا ابھی اجازت دیں ابھی مثلا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مثلا میں بھی دکھاتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی ہے اپنے والد کے لیے جو اندھا ہو چکا ہے اس کے آنکھیں کام نہیں دے رہے اپنی قمیص بھیجی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ اگر قمیص اس پہ پھینک دو تو وہ اس کی بینائی واپس آ جائے گی وہ دوبارہ اس کے آنکھیں شفا پائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے اگر حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں وہ قمیص کیا چیز ہے بھائی میرا وہ یوسف کی قمیص کیا ہے میں اللہ تو شافی ہے ہم تبادل کے خلاف نہیں ہیں ہم تبادل کے بھی خلاف نہیں ہیں اور ہم توسل کے بھی خلاف نہیں ہیں لیکن اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ جو تھا وہ صرف بعد از ممات استغاثہ کا مسئلہ تھا وہ کہاں حرمت کی دلیل لے کے آؤ نا تم حرمت کی دلیل لے کے آؤ حرمت کی دلیل لے کے آؤ شرک ہونے کی دلیل لے کے آؤ حرمت کی دلائل جو میں نے پڑھے ہیں نا مطلب جس طرح آپ کو شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا کشف و شبہات وغیرہ میں جو محمد عبد الوہاب کی کتاب ہے تو اس میں جو انہوں نے لکھا ہے انہوں نے ایکچولی جو بات لکھی ہے نا انہوں نے یہ لکھی ہے وہ آپ پڑھ لو ان کے شبہات کو اگلے ہفتے کال کرو ایک شبہ ہم جماعت دیں گے ٹھیک ہے نا تم تیاری کر لینا خوب خوب تیاری کرو لو جتنا ہے تمہارے پاس مواد لے کے آؤ کہ کیوں یہ شرک ہے بھائی ٹھیک ہے نا قرآن کی آیت ہے حدیث ہے جو بھی ہے وہ ایک کر کے ہم ایک کر کے ایک کا جواب دیں گے ٹھیک ہے نا بھائی نیکسٹ ویک اوکے کال کر لینا محمد بھائی اوکے خدا حافظ اوکے بہترین خدا حافظ بہت مہربانی آپ سب لوگوں کی لیکن محمد بھائی نے ایک بات کا اعتراف کیا انہوں نے کیا کہا رات کو وہ مولوی کے پاس جاتے ہیں دیر سے علم حاصل کرنے کے لیے اسی لیے وہ جو ہے نا توسل کو شرک سمجھنے انہوں نے خود اعتراف کیا تکذیب نہیں کی سردیوں کے موسم میں وہ جاتے ہیں